ہزاروں سالوں سے دفن راز، ایک ایسی یادگار جو اتنی بڑی، اتنی مسٹیریس ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک خاموش پہرے دار کے طور پر کھڑا ہے، ایک کلچر کا ثبوت ہے جو وقت کے ہاتھوں کھو گیا، لیکن اس کی مسٹریز آج بھی زندہ ہیں۔ کی دیواروں کے اندر کیا چھپا ہے؟ انہوں نے کیسے بغیر پہیے کے، بغیر جدید مشینوں کے اتنی شاندار بلڈنگ کھڑی کی؟ حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ For thousands of years, it's been one of the world's great mysteries. Just how were the pyramids built so deep in the Egyptian desert? Now, scientists say they have the answer. They found evidence of a branch of the Nile, long since dried up, which they say was used to float the giant blocks needed to build the 4,000-year-old structures. یہ بلڈنگ تقریباً 4,500 سال پہلے ایجپٹ میں بنائی گئی تھی۔ یہ دنیا کا عجوبہ آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتا اور حیران کرتا ہے۔ 147 میٹر کی اونچائی پر کھڑا اس نے 4,000 سال سے زیادہ ٹائم تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ اپنے نام کیے رکھا۔ یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال ہے جو آج بھی ایکسپرٹس کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی یادگار ہے جو ہماری آج کے ٹائم کی بڑی بلڈنگز کو بھی چھوٹا بنا دیتی ہے۔ برج خلیفہ آج کی سب سے اونچی بلڈنگ، اس کا ویٹ تقریباً 4,50,000 ٹنز ہے، جبکہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کا ویٹ تقریباً 6 ملین ٹن ہے۔ اس کا مطلب ہے گیزا کا پیرامڈ آج کے برج خلیفہ سے 12 گنا زیادہ وزنی ہے۔ یہ بہت بڑا سائز ایک سوال پیدا کرتا ہے، کیسے اینشینٹ ایجپشنز نے بغیر کرین کے، بغیر بلڈوزر کے، یہاں تک کہ ٹائر کے بغیر اتنی بڑی چیز بنانے کا انتظام کیا؟ ذرا سوچیں، 23 لاکھ پتھر، جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن تقریباً 2.5 ٹن ہے۔ یہ اتنی ترتیب سے رکھے گئے ہیں کہ ان میں تھوڑا سا بھی گیپ نہیں۔ ایک ایسی چیز کو امیجن کریں جو 4,500 سال سے زیادہ ٹائم تک قائم رہے، چلتی ہوئی گرمی، طوفانوں، تیز بارشوں اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ کا مقابلہ کرے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اتنی ایج اور سائز کا کلیم نہیں کر سکتی جو اتنے ٹائم تک سروائیو کر پائی ہو۔ جیسے جیسے ہم وقت میں پیچھے جاتے ہیں، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا کی ڈیٹیلز تیزی سے دھندلی ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے گیزا کا گریٹ پیرامڈ تقریباً 2560 BC میں فیرو خوفو نے بنوایا تھا۔ فیرو اینشنٹ ایجپٹ کے حکمرانوں یا راجاؤں کو کہتے تھے، اور اس وقت کے لوگ ان فیروز کو اپنا خدا مانتے تھے۔ خوفو نے کتنی دیر راج کیا، اس کے بارے میں کافی بحث کی جاتی ہے۔ کچھ ریسرچرز اور ہسٹورینز 23 سال، کچھ 34 اور کچھ 60 سال تک کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں۔ یہ پیرامڈ نائل ریور کے ویسٹ بینک پر لوکیٹڈ ہے۔ اگر آپ فوٹوز اور ویڈیوز میں دیکھیں تو دی گریٹ پیرامڈ اکیلا نہیں ہے، اس جیسے 2 اور پیرامڈز قریب ہی کھڑے ہیں۔ سب سے بڑا گیزا کا گریٹ پیرامڈ ہے، جسے خوفو کا پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ اسے چھوٹا خافرے کا پیرامڈ ہے، کہا جاتا ہے اسے خوفو کے بیٹے خافرے نے بنوایا تھا۔ اور تینوں میں سے سب سے چھوٹا مینکورے کا پیرامڈ ہے، جو خافرے کے بیٹے نے بنوایا۔ یہ تینوں پیرامڈز اس ٹائم کی سب سے اچھی طرح سے محفوظ مونومنٹس ہیں۔ گیزا کمپلیکس میں اس دور میں بنائے گئے صرف یہ 3 مونومنٹس ہی نہیں ہیں، ان کے علاوہ دی گریٹ سفنکس، کئی اور بریل ٹومبز اور کئی چھوٹے پیرامڈز بھی شامل ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے ایجپٹ میں ڈیفرنٹ شیپس اور ڈیفرنٹ سائزز کے تقریباً 118 پیرامڈز موجود ہیں۔ بہت سے وقت اور موسم کی سختیوں کا شکار ہو چکے ہیں، صرف کچھ ہی اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں۔ گیزا کے یہ تینوں پیرامڈز ویل پریزروڈ ہیں، خاص طور پر دی گریٹ پیرامڈ سب سے اچھی حالت میں ہے۔ ایک کویسچن جو ہمیشہ سے ریسرچرز اور ہسٹورینز کو پریشان کرتا آیا ہے، ان بڑے ڈھانچوں کے بنانے کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد جو بہت سی دوسری قدیم یادگاروں کا تھا، وہ مقبرے تھے۔ فیروز ان پیرامڈز کے اندر دفن تھے۔ اینشنٹ ایجپشنز آفٹر لائف یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد روح ایک الگ زندگی میں چلی جاتی ہے۔ جو زندگی میں اچھے کام کرتا تھا وہ آفٹر لائف میں زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے فیروز نے اپنی حکومت کے دوران اپنے لیے بڑے بڑے مقبرے بنانے کا حکم دیا۔ کھانے کی چیزیں، خزانے، زیور، فرنیچر، کپڑے بڑی مقدار میں فیروز کے ساتھ ان پیرامڈز کے اندر دفنا دیے جاتے تھے، تاکہ آفٹر لائف میں یہ سب چیزیں ان کے کام آ سکے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈیز کو ممیفائی کیا جاتا تھا اور ووڈن یا سٹون کے کافن میں دفنا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں ان پیرامڈز کا کام کیا تھا؟ 2 امپورٹنٹ ایویڈنس ہیں۔ پہلا یہ
कि रिसर्चर्स को इन जैसे दूसरे पिरामिड्स और कॉफिन्स पर ऐसे सिंबल्स और टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जिनमें इनकी रस्मों और बिलीव्स की डिटेल्स है। दूसरा ये कि इजिप्ट और सूडान के ज्यादातर एंशिएंट पिरामिड्स को मकबरों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि रिसर्चर्स को यहाँ से ममीज मिली हैं। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा एक अलग चैलेंज पेश करता है। इसके मकबरे के तौर पर इस्तेमाल होने से रिलेटेड कभी भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसी वजह से लोग इससे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट पिरामिड में दाखिल हुए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलिक्स और एक कॉफिन मिला। ये कॉफिन खुफू का समझा जाता है, लेकिन जो खजाने उसके साथ दफन हुए थे वो शायद रिसर्चर्स के पहुंचने से पहले ही लूट लिए गए थे। जो लोग इनके मकबरे होने से डिसएग्री करते हैं उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बहुत अजीबो गरीब हैं। एक थ्योरी ये बताती है ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता था। इन लोगों के मुताबिक एंशिएंट इजिप्शियंस हमारे इस वक्त के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे। वो पहले ही बिजली बनाना सीख चुके थे। ये लोग दीवारों पर पाए जाने वाले एंशिएंट इजिप्शियंस के आर्टवर्क को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। ये लोग कंक्लूड करते हैं कि ये आर्टवर्क एक लाइट बल्ब को जाहिर करते हैं। इनका ख्याल है इजिप्शियंस लाइट बल्ब पहले ही इन्वेंट कर चुके थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरह खो गई। लेकिन अगर एंशिएंट इजिप्ट में लाइट बल्ब पहले ही मौजूद थे तो हमें कोई फिजिकल एविडेंस क्यों नहीं मिला। एक और थ्योरी जो अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 में प्रपोज की थी। ये थ्योरी बताती है कि पिरामिड्स एक अनाज का घर थे जो अनाज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। उनका कहना है कि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है कि पिरामिड्स को पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इसका मकसद अनाज को ज़ख़ीरा करना था। एनीवे, तमाम रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस वक्त के लोगों का कहना था कि जितना बड़ा मकबरा होगा, जितना ज़्यादा खजाना और सामान होगा, फ़ैरोज़ के लिए बाद की ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। अब हम सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं, ये पिरामिड्स बनाए कैसे गए थे? ये शायद इन कदीम ढांचों के इर्द गिर्द घूमने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।